بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کماری پاک مریم کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کے انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔ لہذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا کسی حق میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں بھی شک نہیں کرنا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا معنی سمجھ لیں، مباہلے کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں، اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور مباہلے کی دعوت دی، تو کہنے لگے کہ ہم غور کریں اور مشورہ کر لیں، کل ہم آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور سب سے صاحب رائے شخص عاقب سے کہا اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے انصار کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین ہیں، دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روح زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلے کی تو ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر کا درجہ مباہلے کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ دوسرا یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، غیر یقینی مسائل میں نہ ہو، لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی، شافعی اور اختلافی مسائل میں مباہلہ نہیں ہو سکتا، نہ کیا جائے۔
اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، فرمایا بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی رد ہے۔ تو آیت مباہلہ سن کر، اس کا واقعہ سن کر ایمان کو تازگی ملی کہ اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزتوں سے نوازا کہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، تورات، انجیل سب متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ حضرت عزیر کو، اور نہ کسی اور کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں لہذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی تھے لہذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے آپ تشریف لائے، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ تورات و انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزامات دور کرنا سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر بھی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے لوگ گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح علم اسماء الرجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ وغیرہ ہی سے معلوم ہوتے ہیں، البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا،